The man said, O Messenger of Allah, what is sin? اے اللہ کے نبی گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اِذَا هَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. گناہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور تجھے کھٹکنا محسوس ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہے. یعنی فالو یور کانشیس. اکثر ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں، دوستوں نے پلان تو بنا لیا اور رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ کھٹک تو رہی ہوتی ہے بات کہ یار کام تو غلط ہے. اور یہ کھٹکنا ہدایت کی نشانی ہے. جن کو کھٹکتا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر اللہ کی ناراضگی ہے. کھٹک ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، گناہ ہے. لیکن ہر گروپ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے کہ وہ چند ایروگنٹ لوگ تھے جنہوں نے اپنی وہ باغات جو ہے بڑے بنائے ہوئے تھے اور بڑا سجایا ہوا تھا انہیں، اور غریبوں کو مسکینوں کو دھکا دیتے تھے، کچھ نہیں کھلاتے تھے. سورہ قلم کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات کو تباہ کیا، لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ عقل مند تھا. اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا ہے، اللہ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سورہ قلم میں. اللہ نے کہا ان میں سے ایک ایسا تھا جو یہ سب کو سمجھاتا تھا کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں مساکین کو دور نہیں بھگانا چاہیے. تو ہر گروپ میں ایسا ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ چیز کھٹک رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنے گروپ میں وہ بندہ بن جائیں. بس یہی چین آف گڈنس ہے، آپ سے چین آف گڈنس پھیلے گی. تو جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. دل گھبرانے لگے، ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کر تو لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے. ایک کمپنی جوائن تو کر لی ہے لیکن دل گھبرا رہا ہے، ڈاؤٹ فل ہے، پتہ نہیں یہ چیز حرام ہے، انشورنس کا کام حرام ہے، حلال ہے، سود تو نہیں اس میں انوالو، وغیرہ وغیرہ. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کھٹکنا کیا ہوتا ہے، گناہ کے بارے میں کھٹکنا. تو جو چیز کھٹکے وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. Abu Swalaba reported, radiyallahu ta'ala anhu, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is lawful and what is unlawful for me? اے اللہ کے نبی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ صحابہ سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ سے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. نیکی is serenity in the soul and peace of mind in the heart. نیکی یہ ہے جو تجھے خوش کرے، سیرینٹی دے، سکون دے، اور تیرے دل کو ایز کریٹ کرے، تیرے دل کو سکینت نازل ہو تیرے دل پہ، یا تو ایزینس فیل کرے اپنے دل میں. جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، دل گھبراتا ہے، ہارٹ میں ویور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار غلط کام ہے، لیکن بندہ سو جاتا ہے. پھر جب پڑھ لے اٹھ کے تو کتنا وہ ایک سکینت نازل ہوتی ہے، ایک سکون ملتا ہے کہ اب کام کر لیا، اب شکر ہے اللہ کا، نماز میں نے پڑھ لی. فجر کی نماز جس دن ٹائم سے نہ پڑھیں، ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوتی ہے، جو سیدھی سی بات ہے. تو وہ بھی نحوست کا فیل ہونا، یہ بھی ہدایت کی نشانی کہ ایٹ لیسٹ فیل تو ہو رہا ہے نا. ایمان ہے تو فیل ہو رہا ہے، ورنہ تو فیل ہی نہیں ہونا، ورنہ تو وہی روٹین چلنی ہے جو عام لوگ کی چلتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی وہ ہے، البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی وہ ہے جو سیرینٹی دے سول کو اور پیس آف مائنڈ دے ہارٹ کو، قلب کو. اور پھر کہا والاسم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون. sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے، گناہ ہے، وہ سول پر ہیوی ہے، تذبذب میں لاتا ہے روح کو، آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں، سم پیپل کانٹ سی انجسٹس. کلاس میں کسی کوئی بلی ہو رہا ہے، آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے، سٹینڈ لیں، کسی کو بلی نہ ہونے دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں، لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا، کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے، روح اللہ نے بنائی ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے. آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں، لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. پتہ لگ جاتا ہے، دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے، وبیسہ ابن معبد رپورٹڈ، the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and struck his chest. Clenched his fist and struck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا
اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح اسٹرائک کیا اور کہا استفتی نفسکا استفتی قلبکا یا وابسۃ سلاسن البر ما اطمأنت الیہ النفس و اطمأن الیہ القلب. کنسلٹ یور سول، کنسلٹ یور ہارٹ. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے. اس کو کنسلٹ کرو، اپنے دل کو کنسلٹ کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی پہ. اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، ہسبینڈ سے. بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں، لیکن ان سائڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہم ہی ہیں. ان سائڈ ہمیں پتہ ہے غلطی ہماری ہے، لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ. تو رسول اللہ نے کہا اگر نیکی چاہتے ہو تو یہاں سے فتویٰ لو، اپنے دل کے پاس جاؤ، اپنے سول سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. او وابسہ، یہ صحابی کا نام ہے. Righteousness is what reassures your soul and your heart. And sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے، جو تجھے ہلکا فیل کرائے، اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے. لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل. کتنی انگزائٹی کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ اپنی غلطی دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ حقوق العباد میں کمی کی ہوئی ہے. Unimaginable. ان کا مائنڈ بھی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا. انہیں انسان نہیں سمجھا. حقوق العباد میں کس طرح کی مسٹیکس انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو انگزائٹی تو آئے گی، کیونکہ سول تذبذب میں وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتے تھے نا کہ ایک ہمارے سامنے بلینکٹ آ گیا، بلینکٹ آف سینز، جو ہمیں ریالٹی نہیں دیکھنے دے رہا. تو اس لیے میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ اپنی غلطیاں دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ، آپ کی بہن مسٹیک پہ، آپ کی بیٹی مسٹیک پہ ہے، آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنوں کے خلاف جائے، اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے، لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی مول لے بندہ. انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی پہ، آپ نے غلط کیا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِسْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ even if the people approve it in their judgments again and again. چاہے لوگ اپروو کیے جائیں، نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے. اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیبل ہے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، کل کو ورک پلیس پہ جائیں گے، وہاں فری مکسڈ گیدرنگ ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، کندھے میں کندھا ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں. میں بھی پڑھا ہوں، اور اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. لڑکیاں بھول گئی ہیں وہ لڑکیاں، لڑکے بھول گئے ہیں وہ لڑکے ہیں. یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں مرد ہوں، یہ عورت ہے. عورت کی کوئی عزت تھی ہمارے معاشرے میں. ہمارے دور میں اتنی سینس ہمیں ہوتی تھی، جب ہم گروپ آف فرینڈس بیٹھے ہوتے تھے نا، ہم کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے تھے، کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہوتے تھے، کوئی لڑکوں والی بات کر رہے ہوتے تھے، جوکس کریٹ کر رہے ہوتے تھے، دور سے ایک عورت چلی آتی تھی، ہم چپ کر جاتے تھے. یہ عزت ہمارے ٹائم تک تھی کہ ہم گالی نہیں دیتے تھے کہ نہیں یار اب وہ آ گئیں. اتنی تمیز باقی تھی میرے دور تک. اب مجھے نہیں پتا، آپ بہتر بتائیں گے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ تمیز ختم ہو چکی. اب سب کچھ ہے، سلینگ بھی چل رہا ہے، ایفرٹس بھی چل رہا ہے، اب تو ڈرگز بھی چل رہی ہیں، گالیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. تمیز ختم ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ سارے بھگتنے، اس کا نتیجہ ہم سب بھگتنے. تو اس لیے جب گناہ ہی نہ لگے اور گناہ کی تمیز ختم ہو جائے، لوگ آپ کو کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ ایسے یہ بات کرتے رہتے ہیں جی انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے، انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں، جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی نہیں سننی. آپ نے دل کے پاس جانا ہے کہ صحیح بتاؤ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. ہر بندہ ان دیئر ہارٹ بلیو کہ یہ چیز غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کسی یوتھ سے پوچھیں گے جو ریلیشن شپ میں ہے، جس کی گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، حرام ریلیشن میں ہے،
वल्लाही 1 आउट ऑफ 100 ही कहेंगे ठीक है, अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे। सबके सामने वो कहेंगे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रा अकेले में ले जाएं, आराम से पूछें, प्यार से पूछें, यार सही बताओ, सच बताओ ये ठीक है कि नहीं है। 99 आउट ऑफ 100 कहेंगे गलत है। मैं आपको दलील से कह रहा हूँ, मुझे यूथ पे कॉन्फिडेंस है कि अभी तक उनमें वो चीज़ बाकी है कि वो इसको गलत समझते हैं। चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे टीवी सीरीज़ इसको जितना मर्जी आम कर दें, लेकिन गुनाह वो है जो दिल में खटके। बात ख़त्म हो गई, बस हमने दिल की सुननी है और सोल की सुननी है, और हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी। इसलिए प्लीज़ इस हदीस को ले लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है कि जब तुम्हारा हार्ट पीस पर है तो ये नेकी है, जब तुम्हारे दिल में तज़ब्ज़ुब है, एंग्जाइटी आ रही है तुम्हें, तो फिर देखो कहीं तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। माफ़ी मांग लो किसी से, तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। सीटा न्यू तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करेगी, बड़ी फेमस मेडिसिन है, वो तो आर्जी तौर पे तो कर देगी केमिकल लेवल पे, लेकिन ये जो सोल की चीख है ये कैसे ख़त्म होगी? तो पहले जो लोगों को चक्कर दिए हुए, लोगों के साथ जो आपने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते। लोग को खौफ आता है, यार ये ताने मारता है आते जाते, ये हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट होने। आपने देखा ना वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं जो आते जाते आपकी गलती नोट करते हैं, आपको आपकी गलतियां याद कराते हैं, आपको ताने देते हैं, आपको डिग्रेडिंग निगाहों से देखते हैं। आप कहीं एंटर होते हैं तो मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, तो घबराना नहीं है ऐसे लोगों से। बात असल में ये है कि हमने ये देखना है कि हम डिग्निटी के साथ चलें, हम उनके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ ना करें। वो आता है ना कुरान में कि जाहिलों के साथ जब पाला पड़े तो कौलु सलामा, फासला रखें और कहें बस ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो कभी बहस नहीं करता। इमाम शाफी ने कहा था मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल आदमी के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया। जहालत में वो पीएचडी था, मैं तो कहीं नहीं था। इमाम शाफी तो जहालत में ज़ाहिर है वो तो आलिम थे, तो वो जाहिल था, चूँकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा था, उसने मुझे डिबेट हरा दी। तो इसलिए जब आप ऐसे इंसान को देखें जो एरोगेंट है, बात ही नहीं सुन रहा, तो मत बहस करें उसके साथ, दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, सलाम कहें और बस ठीक है, दैट्स इट।